مقدم کرتے ہیں دا کشمیریت میں کل سے سوشل میڈیا پہ لگاتار آپ کی سٹوری چل رہی ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالر شوپا مین مارکیٹ میں آج ایک ریڑھا لے کر اپنا کام کار گزارا کر رہے ہیں سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ کب سے سٹارٹ کیا ہے سر؟ آپ نے کب سے یہ کاروبار سٹارٹ کیا اور کیا سوچ کر سر آپ نے یہ سٹارٹ کیا؟ اور آپ پہلے سر اپنا نام بتائیں۔ ٹھیک ہے سر، میرا نام ڈاکٹر مسرور احمد تانترے ہے۔ میں ڈسٹرکٹ کولگام کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، کجر فیصل جس کو کہتے ہیں۔ کجر میں اصل میری سکونت ہے، تو فیصل ہم تھوڑا ایک پرومیننٹ ولیج ہے، اس لیے ہم کجر فیصل بولتے ہیں۔ رہی بات کہ ہم نے بزنس کب سے سٹارٹ کیا، سر اگر ایکوریٹ ڈیٹس میں آپ کو بتا دوں تو 2023 28 دسمبر جو ہے وہیں سے ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ اپ کیا، وہیں سے ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا سر آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے؟ بے روزگاری کہاں نہیں بڑھ رہی ہے، بے روزگاری تو ہر جگہ بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ ایکسیڈز سپلائی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سپلائی ایکسیڈز ڈیمانڈ۔ تو آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ سپلائی ایکسیڈز ڈیمانڈ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا یا جو آپ کے گاؤں میں یا جو آپ کے محلے میں یا جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کو یہ کہتے سنائی دیتے ہوں گے کہ آج سے مطلب 50 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے بہت کم ایجوکیشن جو ہے وہ ہوتی تھی، بہت کم پڑھے لکھے نوجوان ہوتے تھے، بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سارے لوگ جو لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور ہائر ایجوکیشن میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو بہت زیادہ جو انرولمنٹ ہے آپ دیکھو گے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اوبویسلی کہ یہاں پر سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ سر کون کون ہے آپ کے خاندان میں؟ میرے گھر میں ایک تو میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ محترمہ ہے، میری بیوی ہے اور میرے 2 بچے ہیں۔ سر آپ جو یہ کام کر رہے ہو کیا یہ شرمناک کی کام ہے سر؟ اس میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں شرم نام کی کوئی چیز ہے یا کسی اعتبار سے میں شرم فیل کروں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ایک مسلم ہوں، تو بینگ مسلم میں اس چیز، ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے، جو بھی ہمارے ریلیجس اسکرپٹس ہیں وہاں کو جب ہم ان کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں یہ چیز وہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ بہترین کمائی وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرے۔ تو اگر میں اپنا خون پسینہ یہاں پہ بہا رہا ہوں، اگر میں صبح سے لے کر شام تک یہاں پر کھڑا ہوں، اگر میں اپنے والدین کے لیے کچھ کر رہا ہوں، اگر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں، اگر کنسسٹنٹلی جو ہماری چیزیں جن کی ضرورت ہے ہماری فیملی کو، اگر ان چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے میں چند پیسے کمانے کے لیے محنت مشقت کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ بچائے اس میں کوئی شرم نام کی کوئی چیز ہے۔ سر بہت سی کشمیری اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ شرمندہ والی بات سر ہے کہ جو پی ایچ ڈی، خاص کر اس کشمیر میں پی ایچ ڈی اسکالر ہے، ان بچوں کے لیے سر کیا میسیج رہے گی، ان بھائیوں کے لیے کیا میسیج رہے گی جو ابھی بھی کشمیر میں کام کرے، پی ایچ ڈی ہو کر بھی، ایم فل ہو کر بھی؟ سر جو بھی میری بہنیں، جو بھی میرے بھائی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں ابھی اپنی ڈگریز کو پرسیو کر رہے ہیں، اپنی ڈگریز کے لیے وہ وہاں پہ جدوجہد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میری ایک سادہ اور آسان الفاظ میں ایک گزارش یہ رہے گی کہ آپ ہمت بالکل بھی نہ ہاریں، کسی بھی اعتبار سے نہ ہاریں، کیونکہ نا امیدی تو کفر ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو یہ ہاتھ میرا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ لیجئے، اس میں 5 انگلیاں ہیں، پانچوں کی پانچوں تو سیم نہیں ہے۔ یہاں والدین 2 بچوں کو جنم دیتے ہیں تو دونوں بچوں کا تقدیر، دونوں بچوں کا فیٹ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس اعتبار سے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم پہ کیا بیتی، وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن آپ ٹرائی کریے، پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل پہلے بنائیے، آپ کوشش کریے، آپ اطمینان سے اپنے گول پہ فوکس کریں، آپ جتنا پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ پڑھیے۔ دیکھیے اگر پڑھنے کا کوئی مہتو نہیں ہوتا، اگر پڑھنے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی تو پھر میں اپنے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجتا، لیکن میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو اندراج ایسے اسکولوں میں کراؤں جو اس کنٹمپریری ورلڈ میں سب سے بیسٹ ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کر سکے، کیونکہ ایجوکیشن کا پیسہ متبادل نہیں ہو سکتا ہے اور پیسے کا متبادل ایجوکیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اونچی چیز ہے، وہ بہت ترقی یافتہ چیز ہے، وہ قابل دید چیز ہے، وہ قابل عزت چیز ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے آپ پڑھیے، آپ ڈسکریج مت ہو جائیے،
اب آپ یقین کریے آپ کے والدین نے جو خواب آپ کے لیے دیکھے ہیں آپ ان پہ کوشش کریے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی، اور اللہ کا قانون یہی بتا دیتا ہے کہ آپ کی محنت جو ہے وہ رائیگاں نہیں ہوگی، وہ رنگ ضرور لائے گی. آپ فوکس کریے اپنی اسٹڈیز کے اوپر.